بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث کے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، تو وہ 73 فرقے کیا ہیں اور کون سا فرقہ جنت میں جائے گا، اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں؟ یہ مختلف سوالات ہیں، ظاہر ہے کہ اس پر لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن مختصراً چند باتیں اس وقت پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تقریباً 10 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے، اور مشہور کتب ستہ میں یہ روایت سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افترقت الیہود علی 71 فرقۃ، کہ یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، وافترقت النصارى علی 72 فرقۃ، اور نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، اور یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک۔ صحابہ نے پوچھا: من ہی یا رسول اللہ، کہ یہ ایک فرقہ یا ایک جماعت کون سی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق فرمایا: من کان علی مثل ما انا علیہ و اصحابی، اور دوسری روایت کے مطابق آپ نے فرمایا: ہی الجماعہ۔ تو یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تفریق اور ان کے درمیان فرقہ بندی کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ حدیث کے سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنی امت کے متعلق یہ پیشین گوئی فرمائی ہے، تو امت سے کون سی امت مراد ہے؟ امت اجابت مراد ہے یا امت دعوت مراد ہے؟ امت دعوت یعنی وہ لوگ جنہوں نے اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کیا ہے۔ اگر یہ امت مراد لیں تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ماننے والوں کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہوں، چاہے وہ ہنود ہوں، چاہے وہ مجوس ہوں، یا دنیا کے کسی بھی مذہب کو، دھرم کو ماننے والے ہوں، ان کے متعلق اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے، اور ایک جماعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنے والی ہے وہ جہنم میں جائے گی۔ اور اگر یہاں مراد امت سے امت اجابت ہے، اور ظاہر یہی ہے کہ یہ امت اجابت مراد ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کہلواتے ہیں، ان کے درمیان جو باہم تفریق ہوگی اور فرقے بنیں گے، ظاہر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی خبر دی ہے
اور اس پر بہت سے قرائن ہیں جس پر اہل علم غور کر سکتے ہیں۔ یہاں مختصراً یہ کہ یہ امت اجابت مراد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اب یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی فرقہ اسلام کے بنیادی عقائد سے اختلاف کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہے، اور جب اسلام سے خارج ہے تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائے گا۔ لیکن اگر اسلام کے بنیادی عقائد سے وہ اختلاف نہ کرتا ہو، اسلام کے جو اہم اور بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، ختم نبوت ہے، آخرت ہے، بعث بعد الموت ہے، قرآن مجید کا اللہ کا کلام ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان امور کو جو لوگ مانتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دیگر عقائد ہیں یا دیگر اعمال ہیں، تو ان میں اگر اختلاف کرتے ہیں تو ان اختلاف کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن ان کا جہنم میں جانا یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ عارضی اور وقتی طور پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے گمراہ عقائد کی وجہ سے اور باطل عقائد کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالیں گے، اور جب اللہ کے یہاں مقررہ مدت پوری ہو جائے گی تو وہ اپنے اصل ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ بنیادی عقائد سے اختلاف کرنے والے لوگ تو وہ تو کافر ہیں، لیکن بنیادی عقائد کو ماننے کے بعد جو دیگر عقائد ہیں، جو عقائد بنیادی عقائد نہیں کہلاتے ہیں، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا نہیں تھے، آپ کو حاضر و ناظر ماننا، یا اس کے علاوہ بعض عقائد کے قرآن مجید یا اللہ کا کلام ہے تو یہ مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے، اس طرح کے اختلافات ہیں۔ ایمان کی حقیقت میں اعمال وہ ایمان کا حقیقی جزو ہے یا ایمان کا حقیقی جزو نہیں ہے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو کیا وہ اسلام سے نکل جاتا ہے یا نہیں نکل جاتا ہے؟ تو اس طرح کے جو عقائد ہیں جن کو علمی زبان میں اجتہادی عقائد کہتے ہیں، جو قرآن مجید میں یا سنت رسول میں صراحتاً نہیں آئے ہیں، تو ان عقائد میں اختلاف کرنے والا وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ مسلمان ہیں، اور ایسے لوگ اگر جہنم میں جائیں گے بھی اپنے فاسد عقائد کی وجہ سے اور گمراہ عقائد کی وجہ سے، تو وہ وقتی اور عارضی طور پر جائیں گے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ نے ان فرقوں کے متعلق نہیں پوچھا جو جہنم میں جائیں گے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ سوال کیا کہ وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ ہر مومن کو اسی کی فکر ہونا چاہیے کہ وہ جنت میں جانے والی جماعت سے تعلق رکھے اور انہی میں شامل رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر اور جامع جواب ارشاد فرمایا کہ من کان علی مثل ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں، اس طریقے پر جو قائم رہے گا اور زندگی گزارے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اسی جماعت کو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کی تعین کے ساتھ یا فرقوں کی تعین کے ساتھ آپ نے متعین نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صفات متعین کر دی کہ جس میں یہ بات پائی جائے گی تو وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے، اسی کو یعنی اب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو معیار ذکر کیے، ما انا علیہ جس پر میں ہوں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور جس پر میرے صحابہ ہیں یعنی جماعت صحابہ،
تو سنت اور جماعت کے لفظ سے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور صحابہ کے طریق پر قائم ہوتے ہیں ان کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور پھر فقہاء اور محدثین جن کو ہم سلف کہتے ہیں، ان سے جو متواتر طریقے پر جو عقائد چلے آ رہے ہیں اور جو اسلام کے متعلق نظریات چلے آ رہے ہیں ان پر جو قائم رہے گا، ان سے اپنے آپ کو وابستہ رکھے گا تو وہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہوگا۔ لہذا کوئی ایسی بات کہنا جو صحابہ سے سلف سے منقول نہیں ہے، یا کوئی ایسا عقیدہ رکھنا، کوئی ایسا عمل کرنا جو صحابہ سے اور اس کے بعد جماعت اسلاف سے ثابت نہیں ہے، تو یہ انسان کو اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اتنی بات میرے خیال سے کافی ہوگی۔ اور امام ابو داؤد نے جہاں یہ روایت اپنی کتاب میں ذکر کی ہے تو وہاں آپ نے جو ابواب قائم کیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو فرقے ضالہ ہیں، گمراہ فرقے ہیں، جن کے متعلق اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے، ان کی تعین اگرچہ آپ نے نہیں کی لیکن کچھ علامتیں مختلف احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا اتباع متشابہات، قرآن مجید کی وہ آیات اور اللہ کی وہ صفات کہ جن کی حقیقت تک انسان کی رسائی حاصل نہیں ہو سکتی، نہ اللہ نے اس کی کہیں وضاحت فرمائی ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، تو اس کے پیچھے پڑنا اور وہاں رائے زنی کرنا۔ اور دوسری چیز ہے اتباع ہوا اور اتباع بدعات کا ارتکاب کرنا، یعنی نئی باتیں اسلام میں داخل کرنا جو آج تک نہ سوچی گئی تھیں، نہ سمجھی گئی تھیں، نہ کہی گئی تھیں۔ اور تیسری چیز ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے اور اپنی خواہش کے مطابق کرنا۔ تو یہ علامتیں جن میں پائی جاتی ہیں وہ گمراہ فرقے شمار ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی سنت پر اور صحابہ کے طریق پر جو قائم ہیں وہ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت والجماعت کے ساتھ وابستہ رکھے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمائے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ آمین۔